شیطان کی دعوت سے منفی چیزیں وجود میں آئیں گی اور انبیاء کی اور حق کی دعوت سے مثبت چیزیں وجود میں آئیں گی. کچھ لوگ اس پر لبیک کہیں گے، کچھ ادھر لبیک کہیں گے. فہدیناہن وہدیناہن نجدین، دونوں راستے دکھا دی اللہ تعالیٰ نے. شیطان بھی محنت کرتا ہے اور انبیاء بھی محنت کرتے ہیں. دونوں کی محنت دعوت ہے، دعوت ہے. جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ خیر کے پھیلنے کا سبب، شر کے پھیلنے کا سبب، پیچھے دونوں کا سبب ایک ہے. شر بھی دعوت سے پھیلتا ہے، صرف پیسے سے نہیں، فحاشی آوارگی سے نہیں. پہلے دعوت چلتی ہے، پھر ذہن قبول کرتا ہے، پھر قدم اٹھتا ہے. اور خیر بھی دعوت سے ہی ہے، ہدایت بھی دعوت سے ہی ہے کہ پہلے دعوت چلتی ہے، پھر ذہن قبول کرتا ہے، پھر قدم اٹھتا ہے. بلکہ دعوت سے پہلے وحی ہے، وحی جو آسمان سے آتی ہے نبیوں پر. اور شر میں بھی وحی ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے اپنے شتونگڑوں پر. میں زیادہ اوپر چلا گیا ہوں. وحی خیر کا ذریعہ، وہ وحی ہے، حق ہے. وحی شر کا ذریعہ، وہ وحی باطل ہے. میں دونوں قرآن سے پیش کروں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے نبیوں کے دشمن بنائے، کچھ انسانوں میں سے، کچھ جنات میں سے. ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ایک اور آئے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. اب یہ شیطان کی وحی کے دو لفظ میں نے قرآن سے پیش کیے کہ شیطان وحی بھیجتا ہے. کون سی وحی؟ غرورا، جھوٹ، فریب، دھوکہ. لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ زخرف القول، اپنی جھوٹی وحی کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ خریدار بن جاتے. اور شیطان جھوٹا سودا بیچ رہا ہے، لیکن اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ سب خریدار بن. اگلا درجہ حق کے پھیلنے کا ذریعہ وحی آتی ہے. وحی کے بعد اگلا درجہ دعوت ہے. وحی نبی پر آتی ہے، نبی دعوت دیتا ہے. شیطان کی وحی شیطانوں پر آتی ہے، وہ دعوت دیتے ہیں. دونوں طرف دعوت چلتی ہے اور دونوں قرآن میں موجود ہیں. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میرے رب میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی. شیطان کہہ رہا ہے قیامت کے دن ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے زنا نہیں کرایا تھا، ہاتھ پکڑ کے چوری نہیں کرائی تھی، ہاتھ پکڑ کے پتھر کے آگے سجدے میں نہیں گرایا تھا، ہاتھ پکڑ کے میں نے تیرے منہ میں شراب نہیں ڈالی تھی. میں نے تو دعوت دی تھی. دعوتکم دعوت قومی، دعوت. خیر اور شر کیسے پھیلتا ہے میں وہ نظام بتا رہا ہوں قرآن پاک سے. جب خیر کے نظام کو اپنائیں گے تو اللہ خیر کو پھیلا دے گا، روشنیاں پھیل جائیں گی. ناممکن کبھی بھی نہیں، مایوسی کبھی بھی نہیں. مایوسی تب ہو جو ہم نے کرنا ہو. کرنا اللہ نے جب چاہے کر دے. ہم وہ سبب اختیار کریں جو اس نے ہمیں بتایا ہے. دعوت، وحی، دعوت. پھر دعوت دینے میں شیطان بھی جان لگا دیتا ہے اور نبی بھی جان لگا دیتا ہے. شیطان کیسے جان لگاتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ مجھے تو نے نکالا ہے نا، اب دیکھ میں جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں میں وہاں ڈیرے ڈالوں گا. یہ تو جائیں گے کاروبار کرنے، میں نہیں کروں گا کاروبار. میں تیری راہوں پہ جا کے نہ پھندے لگاؤں گا، پھر تیری طرف آنے والوں پر حملہ کروں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے. چاروں طرف سے میرے حملے ہوں گے. پھر دیکھ لینا کوئی تیرے پاس پہنچے گا، سارے میرے ہی خریدار بنیں گے. تب میں جان لگا دوں گا. اس نے جان لگائی. انبیاء بھی جان لگاتے تھے. کیسے لگائی انبیاء نے جان؟
نوح علیہ السلام کی بات، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے دن رات ایک کر دیا تیری طرف بلانے میں. وہ بھی ہے تم تو بچے چلے میں جا رہے ہو، وہ چلے کے لیے نہیں، یہ تم 8 سال ماشاء تم اللہ کے راستے میں ہو، چاہے علم کے لیے ہو چاہے تبلیغ کے لیے ہو، دونوں ہی اللہ کے راستے ہیں. یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دیا. اور کتنے سال؟ 950 سال. میں حیران ہوتا ہوں نوح علیہ السلام کے جگر پر. اور تم تو کتنے محبت سے سن رہے ہو، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو. اب صرف آپ اتنا کرو، یوں دیکھنا شروع کرو تو میرا بیان ختم ہو جائے گا. چونکہ سننے والے کی طرف اگر توجہ نہ ہو تو اس کا تو بیان ختم ہو جاتا ہے. اب نوح علیہ السلام کی سنو، 950 سال انہوں نے بات کی. سننے والے کیسے سنتے تھے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ، یا اللہ میں جب بھی بات کرتا تھا کیا کرتے تھے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں، کانوں میں انگلیاں. نہیں سنیں گے. اور صرف کانوں میں انگلیاں نہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یہ یوں کرتے تھے، منہ پہ کپڑا دے لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں. نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے. میں قربان جاؤں نوح علیہ السلام 950 سال ایسے مجمع سے بات کی کہ جب وہ یوں کرتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں اور منہ پہ کپڑا، تو میں کیا کرتا تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ؟ نہیں، ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ بند کانوں میں بھی آواز پردوں سے جا ٹکرائے اور دل کے دروازوں پہ دستک دے. ثم انی اعلنت لهم، میں چیخ چیخ کے بولتا تھا. واسررت لهم اسرارا، جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو پھر ایک ایک کی منت کرتا تھا. کیا کہتا تھا؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تیری رحمت یاد دلاتا تھا. وہ اللہ سے دوستی لگا لو، بڑا مہربان ہے. کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں وقت پر بہترین. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اولاد سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دریا بہا دے گا، باغات لگا دے گا. انبیاء کی دعوت دونوں طرف فنا ہے. ایک فنا فی تبلیغ ایمان ہے اور ایک فنا فی تبلیغ للکفر. ایک فنا فی تبلیغ کفر کے لیے، ایک فنا فی تبلیغ حق کے لیے. یہ دو راستے ہیں جس سے حق اور باطل کا نظام چلتا ہے. اللہ نے حق کو وجود میں لانے کے لیے فوجیں نہیں بھیجی، بادشاہ نہیں بھیجے، ہمیشہ نبی بھیجے. دنیا کا سب سے بڑا باطل فرعون اپنے زمانے کا، جو کہہ رہا انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ دنیا میں صرف ایک انسان نے کیا ہے، فرعون، کہ میں رب اعلی ہوں. تو اللہ اس کی طرف تو کوئی بڑا لشکر بھیجتا. موسیٰ علیہ السلام، اذهب الى فرعون انه طغى، میرے کلیم جاؤ فرعون کو دعوت دو. آگے وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو مار دے گا، میں کیسے جاؤں؟ اتنا ڈرے ہوئے ہیں. کہ نہیں جاؤ، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ ہوں. تو میرے بھائیوں، حق کے پھیلنے کا سبب وحی اور دعوت، اور باطل کے پھیلنے کا سبب جھوٹی وحی، جھوٹی دعوت. ادھر شیطان، ادھر انبیاء. شیطان کی دعوت چلی، ایک مجمع نے اللہ کا انکار کر دیا، ایک مجمع نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کو مانا بیٹا بنا دیا. ایک مجمع پتھروں کے آگے جھک گیا، ایک مجمع اپنے جیسے انسانوں کو سجدے کرنے لگ گیا، ایک مجمع جانوروں کی پوجا پہ لگ گیا، ایک چاند تاروں کی پوجا پہ لگ گیا. ایک مجمع نے آخرت کا بالکل انکار کر دیا، مذہب کا انکار کر دیا. ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یہی ہے جو کرنا ہے کر لو، آگے کوئی پوچھنے والا نہیں. اذا كنا عظاما نخرا، مر گئے، ہڈیاں پرانی ہو کر چورا چورا ہو گئیں، کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا؟
اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. کون اٹھا سکتا ہے ہمارے باپ دادا مرے ہوئے ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو؟ کون اٹھا سکتا ہے؟ انبیاء کی دعوت، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. بتا دو کہ اگلے اور پچھلوں کو اللہ جمع کرے گا، اللہ اٹھائے گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. نبیوں کی دعوت کہ تمہیں بنانا اور تمہیں مارنا 7 ارب کو ایک انسان کو مارنا اٹھانا، 7 ارب کو مارنا اٹھانا بنانے والے بادشاہ کے لیے برابر ہے، کوئی مشکل نہیں. کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. جیسے تمہیں بنا. Now it's time for you to invite envy with the Samsung Galaxy. بنایا جیسے تمہیں مارا ویسے ہی تمہیں اٹھا دوں گا، ویسے ہی تمہیں اٹھاؤں گا. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تم دیکھو گے اس دن تم قبروں سے نکل رہے ہوگے. جو شیطان کے راہوں پر چلے وہ قبروں سے نکلتے ہی کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہائے مر گئے، یہ قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ جو اللہ کی راہوں پر چلے وہ بھی خبروں سے نکلیں گے، وہ جواب دیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. یہ وہ دن آ گیا. ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. چہروں پہ کالی سیاہ رات کی طرح تاریکی چھائی ہوئی ہوگی. یہ نافرمان چہرے ہیں. خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. یہ تھکے ہوئے ویران پریشان کالی رات کی طرح تاریک چہرے ہیں. ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، کھولتے پانیوں کے سوا کچھ نہیں. یسقی من ماء صدید، ابلی ہوئی پگھلتی ہوئی پیپ کے سوا کچھ نہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ. یہ دیکھو تر و تازہ چہرے. لسعیہا راضیہ. یہ دیکھو خوشباش راضی چہرے. مسفرہ روشن ضاحکہ ہنستے مستبشرہ اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں. یہ دیکھو یہ کون ہیں؟ یہ کامیاب، یہ نبیوں کی دعوت پہ چلنے والے لوگ ہیں. آج ان کا چہرہ دیکھ تبیض وجوہ، روشن چہرے. یہ کون ہیں؟ یہ شیطان کی دعوت پہ چلنے والے. تسود وجوہ، ان کے چہرے کالی رات، ان کے چہرے چمکتا سورج، ان کے چہرے مسکراتے، ان کے چہروں پہ کالی رات کی تاریکیاں. یہ ہنس رہے، یہ رو رہے، یہ مسکرا رہے، وہ دھاڑے مار کے رو رہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ. یہاں سے کاٹنا شروع کرے گا اپنا ہاتھ اور یہ پوری کوہنی تک چبا جائے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں بھی نبیوں کے ساتھ چلتا، میں نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہتا.